السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ایک تو ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ یہ کہ لاہور پولیس سے جھٹکوں کے بعد جو ہے ٹی ایل پی کا اسلام آباد کی طرف مارچ جاری و ساری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے، کہاں تک نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے پی ٹی آئی کے متعلق، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس جمعے کو کی تھی، اس کے اندر جو الفاظ ہمارے لیے استعمال ہوئے ہیں اس سے جو ہے نقصانات ہوں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی تفصیلات کی جانب ناظرین۔ پہلے بڑھتے ہیں تحریک لبیک کے مارچ کی جانب۔ مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا لبیک یا اقصی مارچ جمعے کی شب لاہور کے علاقے شاہدرہ میں قیام کے بعد ہفتے کو اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ تاہم وفاقی دارالحکومت میں انتظامیہ الرٹ ہے اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے امیر سعد رضوی نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف جمعے 10 اکتوبر سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف لبیک یا اقصی مارچ کی کال دے رکھی تھی، لیکن پولیس اور انتظامیہ نے 8 اکتوبر کی رات ہی ٹی ایل پی کے مرکز مسجد رحمت للعالمین کا گھیراؤ کر کے کنٹینر لگا دیے اور کئی کارکن گرفتار بھی کر لیے۔ تاہم ٹی ایل پی کی قیادت نے مارچ ملتوی کرنے کی بجائے شیڈول کے مطابق لاہور سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جمعے کو بھی شہر میں صورتحال کشیدہ رہی اور ٹی ایل پی کارکنان اور پولیس میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ٹی ایل پی نے پولیس پر سیدھے فائر کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کیونکہ 1 درجن کارکن جان سے چلے گئے جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ کئی پولیس اہلکاروں کو بھی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے ریک ڈاؤن کے باعث ٹی ایل پی قیادت نے گزشتہ روز ہر صورت اسلام آباد پہنچنے اور امریکی سفارت خانے تک مارچ کا عندیہ دیا۔ تاہم حکام نے کہا ہے کہ کسی کو اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعے کی رات ایک بیان میں کہا کہ کسی جتھے یا گروہ کو اسلام آباد یا کسی بھی شہر پر چڑھائی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور میں شہر کی انتظامیہ نے کنٹینر لگا کر کئی مقامات پر راستے بلاک کیے، لیکن ٹی ایل پی کارکنوں نے خود ہی راستے کھول لیے۔ راستے مکمل بند ہونے پر عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بھی بند کر رکھے ہیں۔ جہلم پل کے قریب جی ٹی روڈ کھود کر بند کر دی گئی اور جہلم پل پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے۔ موٹر وے حکام کے مطابق لاہور سے اسلام آباد موٹر وے، ملتان سے لاہور موٹر وے، ملتان سے اسلام آباد موٹر وے، پشاور سے اسلام آباد موٹر وے اور اسی طرح لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ دوسری جانب چھوڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور فیض آباد سمیت اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹی ایل پی کا قافلہ جماعت کے امیر حافظ سعد رضوی کی قیادت میں ہفتے کو لاہور سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں ہے۔ سعد رضوی اور ٹی ایل پی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف یتیم خانہ چوک پر پولیس سے جھڑپوں کے بعد گزشتہ روز دہشت گردی، اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ ٹی ایل پی ترجمان علی ایوان نے ہفتے کو انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کے 100 سے زائد کارکن زخمی جبکہ 1 درجن جان سے چلے گئے۔ علی ایمان کے مطابق پولیس نے ہیلی کاپٹر اور سامنے سے سیدھے فائر کیے۔ ہم نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات آزادی چوک پر گزاری، وہاں بھی پولیس نے دھاوا بول دیا۔ آج ہفتے کی صبح شاہدرہ سے مارچ روانہ ہوا تو اسے بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف مارچ کر رہے ہیں، پھر حکومت ہمیں کیوں پرتشدد کارروائی کر کے روکنا چاہتی ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا، ہم اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ضرور پہنچیں گے۔ ناظرین، یہ خبر تھی ٹی ایل پی کے متعلق۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی جانب، وہ ہے پی ٹی آئی کے متعلق۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی
کے رہنما نے کہا کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر جو ہمارے لیے الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ سے شدید نقصانات ہوں گے۔ ناظرین، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی جڑیں 78 ایئر پرانی ہیں۔ یہ کہنا کہ تحریک انصاف دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے تبدیلی کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم لکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کو روکنے کی کوشش ہوگی۔ ہم آپ کو عمران خان اور رفقا جو 30 سال سے بتا رہے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم پر بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں، ہم پر سہولت کاری کا الزام لگایا گیا ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ کہنا کہ تحریک انصاف دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ ہمارے لیے پاکستانی قوم کا خون مقدم ہے، ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عسکری طاقت اور گولہ بارود سے آپ دہشت گردی کا دیر پا حل نہیں نکال سکتے۔ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی جڑیں 78 ایئر پرانی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ان کی حقیقی نمائندگی سے دور رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کل کی پریس کانفرنس میں ہمارے لیے استعمال شدہ الفاظ سے نقصانات ہوں گے۔ جب بھی کسی جماعت کو پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی تو دہشت گردی، قتل و غارت گری پھیلی۔ یہ جنگ و جدل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کب تک چلے گا، اس کا سوچنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آپ جو بھی پالیسی بناتے ہو اس کو مسلط مت کرو، ہمیں اس صوبے کی عوام اور قبائل کو ساتھ لے کر چلو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں ہماری آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ کو دیں۔ ناظرین، میری مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔